السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے انکار کرے۔ مذہب اللہ مذہبیت، یہ دو چیزیں جو ہے یہ جو ہے تو نسل انسانی کا اصل وتیرہ ہے۔ ہمارے پاس ایک فلاسفر تھے، میرے قریبی جاننے والے تھے، یعنی کہ میں بڑی کھلے الفاظ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو گزشتہ دنوں جو بحث ہوئی للن ٹاک، جو ہمارے یہاں کا مشہور یعنی کہ سوشل میڈیا کا چینل ہے، جس میں جو ہے تو اس کے جو اینکر جو بیٹھتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے دھیرو راٹھی صاحب ہیں، اس طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں یعنی کہ جو اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر جو ہے تو کہیں نہ کہیں وہ لوگ یعنی کہ الہاد کی طرف یا لامذہبیت کی طرف یعنی کہ لوگوں کو لے کر جاتے ہیں۔ اور اکثر ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، کچھ لوگ تو ہمارے ساتھ ایسے تھے کہ جو اٹھتے بیٹھتے تھے یعنی کہ بہت ساری باتیں، مگر پھر دھیرے دھیرے یعنی سوشل میڈیا آنے سے اور پھر یعنی کہ اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں وجود خدا کو لے کر یا مذہب کو لے کر شک و شبہات پیدا ہوتے چلے گئے۔ اور جب سوشل میڈیا آیا تو اس کے بعد سے ملحدوں کی بھی جو ہے تو یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر آدمی جو ہے تو اپنا چینل چلا رہا ہے، ہر بات اپنی سوشل میڈیا پہ رکھ رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ الہاد کرنے والے سوشل میڈیا پر وہ لوگ بھی تو اپنی بات رکھتے ہیں، ان کی باتیں کی بھی دلیل قوی ہوتی ہے۔ اور نوجوان طبقہ جو ہوتا ہے یا جو پڑھا لکھا جو طبقہ، یعنی پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں، جو کہ انگریزی جانتا ہے نا، یعنی کہ جو ابا نہیں بولتا ڈیڈ بولتا ہے، جو اماں جان نہیں بولتا بلکہ مام بولتا ہے ان کو پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو ایک مجبوری ہے، خیر، کیونکہ ابھی بحث کریں گے تو ایک الگ بحث چلی جائیں گی۔ تو بہرحال جو ہے تو دو چیزیں ایسی ہے کہ انسانی تاریخ میں، کہ ایک ہے مذہب اور ایک ہے لامذہبیت، یعنی خدا کو ماننا اور خدا کو انکار کرنا۔ خدا کو ماننا، اب جب یہ بات آتی ہے تو سارے مذاہب اس پر متحد ہیں، پھر وہ چاہے قدیمی مذہب یعنی کہ یہودی ہو، سناتن دھرم ہو، عیسائیت ہو، مسلمان ہو، یا جدید قسم کے دھرم جیسے بدھسٹ ہیں، سکھ ہیں، یا دیگر مذاہب جو ہیں، جو بھی یعنی کہ اللہ پر، ایشور پر، بھگوان پر یقین رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک زمرے میں آتے ہیں۔ اور جو ہے تو جو مذہب کو نہیں مانتے وہ دو زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ دو تفریق ہے۔ میرے پاس ایک فلاسفر صاحب بیٹھتے تھے، تھوڑا کمیونسٹ خیال کے تھے، کیونکہ میں کھلے ذہن سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں توحید و رسالت اور امامت کا ماننے والا آدمی ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی انسانیت کے اندر سارے مسئلے کی جو جڑ ہے
وہ جو ہے تو معاذاللہ اس دنیا کا جو کریٹر ہے وہ ہے. اگر اس کریٹر کو ہٹا دیا جائے جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. ہے نا. میں کسی خاص مذہب کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ لوگ بولیں گے ارے یہ تو اس طریقے کی بات کر رہا ہے. بہرحال لینے کے اہل علم سمجھ سکتے ہیں میں کہاں کیا بولنا چاہتا ہوں. یا علی مدد. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دنیا میں جو ہیں تو ایک تو مذہب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک مذہب کے نہ ماننے والے لوگ ہوتے ہیں. گزشتہ دنوں جو ہیں تو ہمارے قابل عزت قابل احترام مفتی شمائل ندوی صاحب اور ہمارے بالی ووڈ کے نغمہ نگار جاوید اختر صاحب کے درمیان میں جو بحث ہوئی، بڑی اچھی بحث ہوئی. بہت دنوں کے بعد مجھے خوشی ہوئی کہ اس طریقے کے بھی کہ ڈیبیٹ ہندوستان کے اندر ممکن ہے کہ جس کے اندر تیری تیری میری میری نہیں ہو، تو میں نہیں ہو، اور جو ہے تو لوگ چائے پیتے پیتے جو ہے تو اپنی باتیں اپنا مدعا رکھیں اور حسن خوبی اور حسن اخلاق کے ساتھ جو ہے تو گفتگو تمام ہو. ایک بہت اچھا اور ایک مثبت نتیجہ رہا. یہ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ پولیٹیکل بحث ہو یا مذہبی بحث ہو یا پھر کسی اور مدعے پر بحث ہو، سیاسی سماجی، یہاں تک کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے اینکر بھی ہوتے ہیں وہ تو کچھ چیزوں کو اتنا چلاتے ہیں، اتنا وائلنس کرتے ہیں کہ آدمی جو ہے تو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم چلائیں گے نہیں، ہم چیخیں گے نہیں، یعنی کہ اگر ڈی جے نہ بجے، اگر لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو جیسے کوئی بات ہی نہ بنے. مگر یعنی کہ باتیں جو ہے تو سنجیدگی کے ساتھ حسن خوبی اور حسن اخلاق کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے. اور اس کے اندر جو ہے تو بہت بڑا کردار جو ہے تو ہمارے للن ٹاپ کی ٹیم کا رہا. ان کے جو ان کے جو مین ہیں جو اس کے اندر جو ہے تو بیچ میں ماڈریٹر کا کام کر رہے تھے، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، حالانکہ میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. ان کی اکثر یعنی کہ باتیں میں ان کی سنتے رہتا ہوں. میں یعنی کہ سوشل میڈیا پہ ایک دو تین ایسے جو اینکر ہیں جن کو میں بہت زیادہ جو ہے تو سنتا ہوں، جیسے دھیرو راٹھی ہو گئے، اور جو ہے تو کیا کہتے ہیں اور بھی دو تین نام ہیں، ان کے نام یعنی کہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، جو یعنی کہ وہ کرائم تک کی جو کہانی سناتے ہیں وہ ہیں. اور للن ٹاپ کے یہ جو اینکر ہیں، ان لوگوں کو میں اکثر سنتے رہتا ہوں. کرائم تک کے جو کہانیوں سناتے ہیں ہمارے خان صاحب، ان کو تو اکثر میں رات میں ان کی کہانی سنتے ہوئے بھی سوتا ہوں میں. تو بہرحال جو ہے دھیرو راٹھی صاحب بھی جو ہے تو اکثر جو ہے تو الہات کے یعنی کہ خدا کے انکار کے خلاف بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بس یہ کائنات بن گئی، یوں ہی بن گئی. اور اس کے اندر جو ہے تو اکثر جو نوجوان جو طبقہ ہے، یعنی جن کو سب سے پہلے ایک چیز یہ بتائی گئی کہ خاص طور سے ہمارے یہاں کیونکہ میں مسلم سمودائے سے تعلق رکھتا ہوں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھیں گے تو آپ کو جنت ملے گی. اگر آپ نماز پڑھیں گے، اگر آپ نماز پڑھتے ہو، اب جب آپ نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سارے جو آپ کے گناہ ہیں وہ آپ کی پشت پر رکھ دیتا ہے، پیٹھ پہ، یعنی آپ جب رکوع میں جاتے ہیں تو پیٹھ پہ رکھ دیتا ہے.
اور جب آپ سمیع اللہ و لمن حمیدہ کہہ کے کہتے ہو تو سارے گناہ گر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو عموماً جو ہے ہمارے یہاں کا جو طبقہ ہے، یعنی کہ جو عام مسلمان جسے کہیں گے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے کھانا کمانا، بال بچوں کو پالنا ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ نماز اور یہ ارکان دین بھی جو ہے تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ دنیا میں ہم کو کرنا ہے، ہم اسی کے لیے آئے ہیں۔ اور وہ اسی نیت سے نا اس کو جو ہے تو کیا کہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کہ بس یعنی کہ جسے کہا گیا کہ بھئی مذہب ایک افہیم کا نشہ تھا، یعنی کہ اگر آدمی اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو ایک دل میں ایک بے چینی، ایک حرارت رہتی کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھا، مجھے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے دماغ میں ایک بات رہتی بس نماز پڑھ لوں، میں جلدی سے نماز پڑھ لوں، چاہے یعنی کہ پھر اس کے لیے جو ہے تو وہ انسانیت مر جائے، مگر اس کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ خود ہمارے وہاں اجمیر شریف میں ہم نے دیکھا، ابھی سے اجمیر شریف کا عرس چالو ہے، لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں یعنی کہ شاہجہانی مسجد سے دور، یعنی کہ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ بھئی یہاں نجاست ہے، طہارت ہے، روڈ ہے، گٹر ہے، کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے، کسی کو پریشانی ہو جائیں گی، کوئی ضعیف آدمی کو جانے کا راستہ نہیں ملے گا، نماز کے نام پر لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک طریقے کا جو ہے تو ایک ہسٹیریا اس طریقے کا یعنی کہ ایک لاحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہے یہ اکثر جو ہے تو جو مولوی جو ہیں یہ ان کے دماغ میں گھسا دیے، اور جب یہی نوجوان بیدار ہوتا ہے تو پھر یہ مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو مزاروں سے دور کیا گیا، رسومات سے دور کیا گیا، یعنی کہ جو ہماری جو رسومات تھی یا جو ہمارے جو ہے تو رسمی تہوارات تھے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں ہر مذہب کے یعنی کہ اپنے اپنے جو ہے تو کچھ فیسٹیول ہوتے ہیں، ان فیسٹیول سے یعنی کہ لوگوں کو اس طریقے سے دور کیا گیا کہ لوگ سوائے دنیا دار کے اور کیپٹلزم کے اب کچھ نہیں رہ گئے، یعنی لوگوں کو مذہب سے دور کیا گیا، مگر جب لوگ کیپٹلزم کی طرف گئے تو لوگوں کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں گئی، کیپٹلزم سے کیسے بچایا جائے، بس جو کتابوں میں لکھا تھا بس اسی کو رائج کیا گیا۔ تو بہرحال جو ہے جو پڑھا لکھا نوجوان طبقہ جو ہے انہیں جو گریجویشن کرتا ہے وہ اکثر یعنی کہ اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو یعنی کہ بھئی سب لوگ جاتے ہیں تو اس لیے چلا جاتا ہے، نہیں تو اچھے اچھے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو عام فہم زبان میں کہتے ہیں کہ بیٹھے اللہ کے بھروسے، للہ کاروبار چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ارے بھائی یہ بھی تو یعنی کہ یہی ہے نا کہ بھئی آپ انکار کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے بھروسے کہیں ہوتا ہے کیسا؟ یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے کو چھوڑ کے چلا گیا بندہ، اللہ کا نیک بندہ تھا کہ پروردگار جب میرا بیٹا بڑا ہوگا تو اس کو یہ گائے دے دینا۔ آج ہے کہ کسی کا ایمان ایسا؟ کوئی آج ایسا کرے تو اسے بیوقوف کہیں گے لوگ۔ تو اس کے اندر سب سے زیادہ یعنی کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہت اچھا یعنی اس کے اندر ڈیبیٹ کیا، اور ڈیبیٹ میں ایک چیز یعنی کہ جو تھی کہ بھئی کسی مذہب کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، تو یعنی کہ کسی دھرم کے اوپر بات نہیں کی جائے گی، صرف اللہ کے اوپر یعنی کہ گاڈ کے اوپر، بھگوان کے اوپر، ایشور کے اوپر، پرماتما کے اوپر بات ہوگی۔ مگر بیچ میں مفتی شمائل صاحب نے ایک جگہ انشاءاللہ کہا، خیر یعنی انشاءاللہ تو آج ہر کوئی کہہ دیتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج بھی جب آئیں گے تو کہیں گے کہ انشاءاللہ، تو خیر انشاءاللہ ایک بڑا عام لفظ ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے جو ہے تو سہون یا جو ہے تو یعنی کہ عام فہم زبان میں جو ہے تو ان کے منہ سے نکل گیا۔ اب اس کے اندر جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی یہ بریلوی کے علماء کو ہوئی، کیونکہ بریلوی
یعنی کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کے لوگ کہتے ہیں، یہ اس دور کے جو ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے تو تعصب پرست لوگ ہیں، کہ جو اپنے مولوی کو، جن کو احمد رضا خان جس کا نام ہے، اس مولوی کو جو ہے تو یہ لوگ امام عشق محبت کہتے ہیں، جبکہ یہ لوگ بغض، عداوت، نفرت اور تعصب، یہ سراپا، یعنی اس کی تصویر کا نام جو ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت یا مسلک بریلوی ہے۔ اس میں جو ہے تو بمبئی کا بھگوڑا، یہ جو تھا ارلا والا چندہ کھاؤ، جو اللہ یاری کے سامنے جو فرار ہوا، یہ کہتا ہے کہ جاوید اختر صاحب کے سے بات کرنے کے بعد مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو ہے تو ان کے ہاتھ چومے اور ان کا ہاتھ سر پہ رکھ لیا، یعنی کہ انہوں نے اس میں لکھا ان کی پوسٹ میں کلیموا نے کہ گویا دودھ اور دیا اور پھر اس میں موت ملا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ یہودی کا جنازہ گیا، سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے اس کی تعظیم کے لیے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو یہودی تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ یہودی تھا، مگر اس سے پہلے تو وہ تو ایک انسان بھی تھا نا۔ ایک آدمی مکے میں رسول اللہ کو بہت ستاتا تھا، مدینے میں آیا، حضور کا مہمان ہوا، حضور نے اس کی دعوت کی، رات میں اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اور پیٹ خراب ہونے کے بعد جو ہے تو اس نے بستر کو جو ہے تو گلیز کر دیا۔ اب جب گلیز کیا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا، جب بھاگا تو اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گیا، مگر پھر جب اس کو سامان کا خیال آیا تو واپس آیا کہ چلو بھائی سامان تو لے کر آئیں گے۔ جب سامان لینے آیا تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نجاست کو صاف کر رہے ہیں، اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ ارے تو رات میں بیمار ہوا تھا تو کم سے کم جو ہے تو مجھے کہتا تھا، خبر کرتا تھا تو میں تیری کچھ تیمارداری یا کچھ تیرے لیے دوا پانی تو کرتا تھا۔ تو یہ ہے سرکار دو عالم کا اسوا، یہ ہے سرکار دو عالم کی سیرت۔ یہ سیرت تمہاری نہیں ہے جو تم نے جو ہے تو اپنائی ہوئی ہے، کہ آج کے زمانے میں یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مولوی احمد رضا خان کو نہ مانے تو اسے بھی کافر کہتے ہیں بریلوی، اور یہ پکے نازبی، یعنی کہ نازبیت ان کے اندر اتنی بھری ہوئی ہے کہ جو ان کے نوجوان علماء ہیں، اگر ان کا پاپی پیٹ نہ لگا رہے، پیٹ کا سوال ہے، پاپی پیٹ کا، اسی وجہ سے جو ہے تو یہ جو ہے تو یہاں تک ہی ان کی اہل بیت کی محبت گلے میں اٹک جاتی ہے، دل میں اتر نہیں پاتی یا زبان پر آ نہیں پاتی۔ نہیں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ 12 امام جو ہیں یہی برحق ہیں، اور جو کام کل تک وہابی کرتے تھے، نجدی کرتے تھے، یعنی ایک زمانہ تھا نا کہ کفار مکہ جو ہے تو رسول اللہ کو ستاتے تھے، پھر جو ہے تو رسول اللہ کو طائف کے لوگوں نے مل کے ستایا، پھر اس کے بعد جو ہے تو پورا عرب رسول اللہ سے لڑنے آیا، پھر اس کے بعد جو ہے تو نہیں مانی تو انہوں نے یہودیوں سے پیکٹ کر لیا کہ بھائی اب ہم تو ان کو منا کے ان کو جو ہے تو لڑ کے تھک گئے، اب آپ بھی آئیے، اور جب ان سے بھی نہیں ہوا تو یعنی کہ بھائی یہودی بھی ہار گئے، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہیں تو
آج کے جو پیٹرول ڈالر پہ پلنے والے لوگ ہیں کہ جن کے لیے کل تک کنز الایمان بین تھا، یہ پیٹرول ڈالر کے ماننے والے جو ہیں، انہوں نے پہلے دارالعلوم بنایا انگریزوں کو لگا کے۔ دارالعلوم ایسا بنا کہ گلی گلی سروا ڈلی جہاں دیکھو وہاں دارالعلوم بننے لگ گیا۔ حالانکہ ایک دارالعلوم ایک ہی تھا سہارنپور ضلع میں، اسی کے پیٹرنوں پہ پورے دنیا میں جہاں دیکھو وہاں دارالعلوم 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 بن گئے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو اہل حدیث آئے، پھر دیگر دھیرے دھیرے لوگ لانچ ہوئے، قادیانی ہوئے، اہل قرآن ہوئے، مرزا محمد علی جیسے لوگ ہوئے، سے بہت سارے چھوٹے بڑے جو ہے تو ہوئے۔ مگر ان لوگوں نے دیکھا کہ اب کوئی نہیں پر پائیں گا تو پھر ان کو ہی کھڑا کیا، یا ہمارے جو پاکستان کا الیاس اتاری نازبی حرامی، یا آصف اشرف حرامی، اسی طریقے کا یہ جمنا سائی کا کلیم، یہ اختر علیمی، یہ کتا جو کہ پاک بی بی سیدہ پہ بھوکتا ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ یہودیوں کی سازش پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اس طریقے سے یہودی کھڑے ہوئے تھے، یہودیوں سے پیکٹو کر لیا تھا کفاروں نے، اسی طریقے سے ان کے ساتھ میں ایک پیکٹو ہے۔ تو بہرحال جو ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں تو بہرحال یعنی کہ مذہب پر اس بحث سے تو ایک چیز یہ ہوں گی کہ یعنی کہ بریلوی کے علماء کو تو مروڑ ہوا کہ بھائی دیوبندی جیت گیا۔ دودھ میں موت ملانے کا معاملہ کر کے جو لکھا اس نے، میں یہ پوچھتا ہوں کلیموں سے، ابے کلیمے بتا، بھینس کا یا گائے کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ کشافت ہوتی ہے یا نجاست ہوتی ہے؟ فقہی مسئلے کے حساب سے بتا۔ اگر نجاست ہوتی ہے تو بھینس جب بیٹھتی ہے یا جب بھینس دودھ دیتی ہے تو اس کی پونچھ یا اس کا دودھ دوہنے والا وہ اکثر تو جو ہے تو کلمہ کو امتیان محمد نہیں ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو ہے تو بہت سارے یعنی کہ گوبر موت لگے ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے یعنی کہ جس برتن میں دودھ نکالا جاتا ہے اس میں نکالا ہی جاتا ہے، تو کیا پھر اس میں وہ شامل نہیں ہوتا؟ پھر اس کا پینا کیسا ہے؟ بتائیے، وہ کشافت ہے یا نجاست ہے؟ ایک الگ مسئلہ ہے نا۔ یہ تو وہی جانے یعنی کہ بریلویوں کے لیے ایک نیا سوال ہے نا، کیونکہ بریلوی ان کے مونچھ کتنی رکھنا چاہیے، انگوٹھی کتنی پہننا چاہیے، داڑھی کتنی رکھنا چاہیے، اتنے ہی میں پریشان ہے، اصل دین سے جو ہے تو ناواقف ہے۔ مروڑ ہر کسی کو ہوا۔ ایک شیعہ عالم نے بھی جو لکھا کہ بھائی میں نے پوری بحث دیکھی، پوری بحث کا کوئی نتیجہ ہی نہیں تھا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی جب پہلے ہی یعنی کہ بات ہو گئی تھی کہ بھائی صرف وہ خدا کے وجود پر بات ہوں گی، ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے پاس جو علم تھا وہ تمہاری کتابوں سے، تمہارے حوزے سے، تمہارے علموں سے ہے۔ اب مولویت کسی بھی شکلوں میں ہو، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اگر وہ صرف مدرسے کی تعلیم اس کے پاس ہو تو وہ ناقص ہوتی ہے، یعنی کہ بہرحال ناقص ہی ہوتے ہیں وہ، کوئی یعنی کہ خاص کام کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو مذہب اور لا مذہب دو چیزیں ہیں۔
میں چند باتیں جو ہے تو آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہندو مذہب جو ہے بہت قدیم مذہب ہے. انہیں تقریباً جتنا یہودی مذہب قدیم ہے اتنا ہی ہندو مذہب قدیم ہے، بلکہ انہیں تاریخ میں تو اس کے ذکر اذکار نہیں ملتے، مگر یعنی کہ تقریباً یعنی کہ یہودیت اور سناتنیت جو ہے کہیں نہ کہیں یہ ایک ہی مذہب کی شاخیں ہیں یا ایک ہی طریقے کا یعنی کہ یہ وہ ہے. یہاں تک کہ کیدر ناتھ اور بدری ناتھ ان کے بارے میں ہمارے کچھ مورخین نے لکھا ہے. جیسے کیدر ناتھ کے بارے میں ہم نے پڑھا، کیدر ناتھ کے اندر جو شیولنگ ہے وہ اونٹ کے کوہان کے جیسا ہے، یعنی آپ اس کو سمجھ لو جیسے کسی مزار ہوتی ہے اس طریقے کا ہے. تو ہمارے ایک صاحب نے لکھا کہ کیدر ناتھ کے اندر جو ہے جناب کیدار جو حضور علیہ السلام کے جد تھے ان کا جو ہے تو وہاں پر قبر مبارک ہے. اور کیدر ناتھ کے اندر جو مندر ہے وہاں پر جو ہے تو آج بھی جو ہے تو عربی کے اندر جو ہے تو وہاں پر یعنی کہ جو وہاں جو پتھر لگے ہیں یا جو شیلا لگی ہے یا وہ جو وہاں پہ نیم پلیٹیں لگی ہے اس پہ آج بھی عربی کی تحریریں ہیں. بدری ناتھ بدر سے بنا ہوا ہے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاہب جو ہوتے ہیں تو بہرحال یعنی اس کی اساس ایک ہوتی ہے. جس طریقے سے یعنی کہ دریائے گنگا جب نکلتا ہے مانسروور سے گنگوتری سے اس کا پانی منرل واٹر سے بھی زیادہ شفاف پاک ہوتا ہے، مگر جب وہی پانی بہتے 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 جو ہے تو جب پہاڑوں سے نکل کے اتراکھنڈ کے کانپور میں یا پھر کلکتہ پہنچتا ہے پھر وہی حالت ہوتی ہے کہ رام تیری گنگا میلی ہو گئی. اسی طریقے سے مذہب کا معاملہ ہے کہ مذہب جب نکلتا ہے تو وہ بڑا شفاف ہوتا ہے، مگر جب بعد کے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے تو بہت کچھ آمیزش کر دیتے ہیں. ہندو مذہب اتنا قدیم ہے، یہودی مذہب اتنا قدیم ہے، مسلمانوں کا مذہب قدیم ہے، بدھسٹ مذہب قدیم ہے. یہ سارے مذاہب قدیم ہونے کے بعد آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایتھیسٹ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اچھا بڑھ رہے ہیں تو کوئی نئی بات ہے کیا؟ خدا کو انکار کرنے والے آج یعنی کہ بڑھ رہے ہیں، ہر زمانے میں رہیں، آج رہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ ایسا تھوڑی ہے کہ بھائی کہ پوری کی پوری یعنی کہ ہم نے اچھے اچھے کو دیکھا. لاجپت رائے صاحب تھے، اردو میں آرٹیکل لکھتے تھے، بعد میں آخری میں دیکھے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے انتقال کرے، ہے نا. تو اسے ایک مثال جو ہے ہمارے ہندوستان میں ہندو مذہب کی لے لیجئے. اتنا قدیم مذہب ہے، اتنا قدیم مذہب ہونے کے بعد آج کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کیا کہ 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد ہندو مذہب جو ہے تو بالکل ختم ہو جائے گا یا اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ جو ہے مذہب کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک جو ہے تو اس کو قلب کو ایک ایسا سکون ملتا ہے کہ جو کسی نائٹ کلب میں جا کے شراب پی کر دارو پی کے موج مستی کر کے عیاشی کر کے وہ نہیں آتا ہے. جو سکون یعنی کہ آدمی کو پوجا کر کے پدھتی کر کے چرچوں میں جا کے گرودوارے میں جا کے یا جو ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے سجدہ کر کے تسبیح و تحلیل کر کے ادا ہوتا ہے. گرودوارے میں جانے کے بعد جو ہے آپ کبھی موقع ملے تو امرتسر جائیے، گولڈن ٹیمپل کے اندر دیکھیے وہ لوگ جو ہیں کتنی شردھا کے ساتھ میں جو ہیں تو
ایشور کا، اللہ کا، بھگوان کا، واحے گرو کا نام لیتے ہیں کہ رات بھر واحے گرو واحے گرو واحے گرو واحے گرو واحے گرو کا جپ کرتے ہیں، صبح 2:30 بجے اٹھ کر جو ہے تو پورا گرودوارا دھویا جاتا ہے، یعنی کہ ایک عجیب سا ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بھی مذہبی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ریلیجن ایکٹیویٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، وہاں پر بہرحال جو ہے ایک پازیٹیو انرجی بنتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے تو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، جیسے میں مسلمان ہوں تو میں کہوں کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا پرسنل عقیدہ ہے، مگر جو ہے تو کسی مذاہب کے بارے میں تنقید کرنا یا کسی کو برا کہنا، یہ پیغمبر اسلام کا سیوا نہیں تھا کہ نجران کے عیسائی آئے رسول اللہ کے وہاں، رسول اللہ نے ان کو کھانے پینے کا، رہنے سونے کا سارا انتظام کیا، جب ان کی عبادت کا وقت ہوا وہ لوگ ناقوس بجاتے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ تھا دین اسلام، دین محمدی، جو کہ آج کسی مسلک اور کسی مکتب میں نظر نہیں آتا۔ ہاں کہیں اگر خال خال نظر آئے تو اہل حدیثوں کی مسجد میں نہیں کہ بھائی آدمی جائے اور نماز پڑھ لے، کوئی اسے روکے گا نہیں، یا پھر اہل تشیع کی مسجد میں آدمی جائے نماز وغیرہ پڑھ لے، نہیں تو جو ہندوستان کی عموماً جو مسجدیں ہیں دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، یہ تو بیچارے جو ہے اللہ کو رب العالمین ماننے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کا ہی رب مانتے ہیں، حالانکہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ صرف وہ مسلمانوں کا رب ہے، کیونکہ یہ اپنی مسجدوں میں غیروں کو آنے ہی نہیں دیتے۔ خود میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا کہ میں جو ہوں تو یعنی کہ چشتیہ کلر کا، گیروے کلر کا لباس پہنا ہوا تھا، ایک مسجد میں، دیوبندی مسجد میں جانے لگا، یا کان میں بالی پہنا تھا، تو بولے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بولا کیوں، میں کیا انسان نہیں ہوں؟ نہیں، بولے آپ یہ کہیں تو بولا کیوں، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اور اللہ تو رب العالمین ہے نا، کہ رب المسلمین ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری باتیں ہوئی، تو بہرحال جو ہے تو دین کا اس طریقے کی جو بحثیں ہوئی، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھی اس طریقے کی بحث ہونا چاہیے، اور اس کا منفی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور اس میں اچھے لوگوں کو ہی، یعنی کہ نوجوان جو عالم دین ہیں، جو کہ جدید ٹیکنالوجی سے بھی واقف ہیں، اور جو ہے تو مختلف زبانوں پہ جو عبور رکھتے ہیں، اس طریقے کی باتیں جو ہیں تو، اور محبت، اخلاص اور اخلاق کے ساتھ میں جو بحث ہوئی، میں اس پر جو ہے تو دونوں حضرات کو اور للن ٹاپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کا جو ہے تو انشاءاللہ مثبت نتیجہ نکلے گا، اور اویس اقبال صاحب جیسے لوگ یعنی کہ جو دن رات جو ہے تو مسلمانوں پہ بھوکتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماشا پڑا ہوگا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ تو بہرحال جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث سے صرف دو ہی لوگوں کو تکلیف ہوئی، ایک جو ہے تو احمد رضا خان مولوی جو ہے اس کے مسلک کے ماننے والوں کو، اور دوسرے جو ہے تو ملحدوں کو، یہی دو لوگوں کو تکلیف ہوئی، باقی جو ہے تو ہر کوئی اس بحث سے خوش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، تو گویا مجھ کو ہونے دے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، نہ یہ دنیا بنی ہوتی، نہ یہ عالم بنا ہوتا۔ غالب کا یہ شعر ہے،
ابھی آگے کا خود تھوڑا سا ڈھونڈ لے تو اچھا رہے گا.